عمارت بھی تب مضبوط ہوگی جب یہ پانچوں بنیادیں مضبوط ہوں گی. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے، اہل بیت ہے. کہا کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی اسلام کی بنیاد بھی کمزور. نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا اس کے اسلام کی بنیاد بھی کمزور. نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے، حج واجب ہو گیا نہیں کرتا اس کی اسلام کی بنیاد بھی کمزور. نماز روزہ حج سارا کچھ کرتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی گندم میں دے دیتا نہیں، دوسروں کو اللہ کا حق نہیں نکالتا، کہ اس کی اسلام کی بنیاد بھی کمزور. فرمایا نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ و خیرات سب کچھ کرتا ہے لیکن علی کی ولایت نہیں رکھتا. فرمایا اس کی اسلام کی بنیاد بھی کمزور. صحابی نے پوچھا مولا یہ ساری عبادتیں ہیں، ما ہی افضلہن، ان میں سے افضل ترین کون سی عبادت ہے؟ اس وقت امام صادق فرماتے ہیں الولایت افضلہن، ہم اہل بیت کی ولایت تمام عبادات سے افضل ہے. کیوں؟ لأنہا مفتاحہن، کیونکہ ہماری ولایت تمام عبادات کی قبولیت کی چابی ہے. نماز تب قبول ہے جب ولایت تیرے دل میں ہوگی، روزہ تب قبول ہے، حج تب قبول ہے، زکوٰۃ تب قبول ہے جب ولایت اپنے قلب میں لے کر ان عبادات کو انجام دو. اتنی عظیم ولایت ہے جس کے بغیر دین نامکمل، جس کے بغیر اسلام نامکمل، جس کے بغیر عبادت نامکمل. اور اگلا جملہ کہوں جس کے بغیر عقیدہ نامکمل. عقیدہ توحید بھی اسی سے قبول ہے جس کے پاس ولایت ہے. سید الانبیاء نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ افلح، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ کامیاب. ابو درداء صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہر وہ بندہ جو یہ کہ وہ کامیاب ہے. کہا نہیں، اگر علی اور علی کی شیعہ یہ کہیں گے تو کامیاب ہوں. خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث جو معروف ہے کہ جب مدینہ سے امام جا رہے ہیں دوسری جانب مقام نیشاپور پر جا کر جب فقہاء اور محدثین نے کہا کہ یا اے فرزند رسول آپ ہمیں اپنے جد امجد کی حدیث سنائیے، تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے وہ سلسلۃ الذہب پورے راویوں کے عظیم سلسلے کو بیان کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کیا. کہا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے سید الانبیاء سے کہ اے میرے حبیب کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. اور جب امام رضا نے یہ جملے کہے ہیں نا پھر اپنی سواری کو آگے چلایا، سواری آگے چلی. تھوڑی دیر کے بعد پھر سواری کو روک کر کہا کہ لوگوں یاد رکھنا بشرطہا بشروطہا، ہر بندے کے اندر طاقت نہیں کہ وہ قلعہ توحید میں داخل ہو سکے، اس کے قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان میں سے ایک شرط ہم اہل بیت کی ولایت ہے. ولایت ہوگی تو عقیدہ توحید قبول ہے، قلعہ توحید میں داخلے کی اجازت ملے گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو وہی توحید قبول ہے جو اہل بیت کے سائے میں ہم تک پہنچے. جو اہل بیت کے سائے میں ہم تک نہیں پہنچتی وہ توحید نہیں، وہ حقیقی معرفت پروردگار نہیں. اور جن کے پاس اہل بیت کے در سے توحید ان کو نہیں نہ ملی وہ پھر خدا کی جسم و جسمانیت میں قائم ہو گئے. وہ جس طرح خدا کو پہچاننا تھا انہوں نے خدا کو اس طرح نہ پہچانے. وہ کبھی خدا کی جسم و جسمانیت کے قائل ہوئے اور کبھی خدا کو کرسی پر بٹھا دیا اور کبھی خدا کی قدم کو جہنم کی آگ میں نعوذ باللہ ڈال دیا اور کبھی خدا کی عدالت کا منکر ہو گئے اور پھر کہاں سے کہاں تک یہ پہنچتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس اہل بیت کے در سے توحید نہ ملی اور جنہوں نے اہل بیت کے در سے توحید ملی وہ اس بات کے قائل ہوئے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے نہیں. وہ ذات جسم و جسمانیت رکھتی نہیں، نہ جسم کی محتاج ہے نہ زمانے کی محتاج ہے. کیونکہ جو جسم کا محتاج ہو جاتا ہے وہ مکان کا محتاج، جو مکان کا محتاج وہ محدود ہو جاتا ہے. وہ ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا، اور جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ ہر چیز ہو سکتا ہے، خدا بھی ہو سکتا. تو جو در اہل بیت سے توحید ملے حقیقی معرفت ہے کہ جو در اہل بیت سے معرفت ملے. اللہ اکبر. جو در اہل بیت سے معرفت نہ ملے. اور امام واقع نے اپنے دو شاگردوں کو کہا تھا
شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندک، مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ، کائنات کا کونا کونا چھان مارو، علم کی تلاش میں نکلو، پوری کائنات کا کونا کونا چھان مارو، فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا، فرمایا تجھے کہیں سے بھی علم نہیں ملے گا، علم وہی ہے جو در اہل بیت سے ملتا ہے، جو در اہل بیت سے نہیں ملتا وہ علم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، حقیقی علم وہی ہے کہ جو در اہل بیت سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولایت کے سائے میں اگر کوئی چیز تجھے ملے نا اس کو قبول کر، دین بھی وہی قبول جب تک ولایت نہیں ہے، اس وقت اللہ نے دین کی تکمیل کی سند نہیں دی۔ ولایت کے بغیر عبادت نہ مکمل، ولایت کے بغیر عقیدہ نہ مکمل، کیوں؟ یہ ایسے ہی ولایت ایسے ہی جگہ رکھتی ہے دین میں جیسے روح جسم میں رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے ولایت اتنی عظیم کیوں؟ ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت ایک اینٹی وائرس ہے جو دین کو دشمنوں سے بچاتی ہے۔ دیکھیں نا باقی شریعتیں بدلتی رہیں، ہر شریعت بدلی، اگلی شریعت آئی، اگلی شریعت بدلی، اس کے بعد والی شریعت آئی، زبور آئی، دشمنوں نے بدلی، اپنے مفاد کی خاطر بدلی، پھر تورات آئی، تورات کو دشمن نے بدلا تو پھر انجیل آئی، انجیل کو بدلا تو پھر قرآن آئی، کتابیں بدلتی رہی، نئی شریعتیں آتی رہی، پچھلی شریعت بدلتی رہی، قابل عمل نہ رہی تو اگلی شریعت آئی، یہ قابل عمل نہ رہی تو اگلی شریعت آئی، پچھلی کتاب بدلی تو پھر اگلی آسمانی کتاب آئی، لیکن جب قرآن مجید پروردگار عالم نے نازل کیا ہے تو فرمایا کہ یاد رکھنا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ لیکن پروردگارہ تورات بھی تو نے نازل کی، زبور بھی تو نے نازل کی، انجیل بھی تو نے نازل کی، قرآن بھی تو نے نازل کیا، لیکن قرآن میں کون سا ایسا انتظام ہے جو تورات میں نہیں تھا، زبور میں نہیں تھا، انجیل میں نہیں تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میں اسے ذمہ داری لیتا ہوں، ذات احدیت کی آواز آئے گی، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کسی دشمن کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ کے دین کو بدل سکے، قرآن کو مٹا سکے، اور وہ انتظام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب دشمن کے اندر طاقت نہیں، کتنا بڑا دشمن آیا لیکن اللہ کے دین کو مٹا نہ سکا، اور اس لیے بی بی نے فرمایا تھا نا جناب زینب عالیہ یا یزید کل قیدہ وَاسْأَلْ صَحْيَا لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، اے یزید جو کچھ کرنے ہیں کر لے، جو مکر کرنے ہیں کر لو، جو تکبیریں کرنی ہیں کر لو، نہ تو اللہ کے دین کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میری بیوی نے اعلان کیا کہ جتنا بڑا دشمن آ جائے مقابلے میں، لیکن اللہ کا دین قیامت تک کے لیے موجود رہے گا، اور اللہ کا ذکر بھی موجود رہے گا، اور اہل بیت کا ذکر بھی قیامت تک موجود رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدریت، زندہ باد، جدیدیت، مولا، اہل بیت دشمن نگارہ، بے شمار، بار دیگر بلندر صلوات۔ لیکن ولایت فقط زبانی نام سے نہیں ادا ہو سکتی، ولایت کا مفہوم سمجھو، ولایت سسٹم کا نام ہے، نظام زندگی کا نام ہے۔ یہ ولایت کا اظہار فقط زبانوں سے نہیں ہوتا، ہم لڑتے ہیں تو فلاں اظہار کرتا ہے فلاں نہیں کرتا، بھئی فلاں اظہار کرتا ہے فلاں نہیں کرتا، زبان سے نہیں، یہ اظہار زبان سے نہیں تیرے کردار سے ہونا چاہیے،
کہ تیرے کردار میں علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ کیا تو ولایت کا مطلب ہے کہ ان کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، ان کی پسند کو اپنی پسند پر مقدم کرنا، ان کی رضا کو اندر راضی رہ جانا اور ان کی اپنی زندگی کو ان کے دین کے مطابق گزار دینا۔ بس عزادارو، یہ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے۔ امام سجاد وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو 35 برس ہوئے، آپ کو اور مجھ کو نہ رونے کے لیے کسی مسائق خان کی ضرورت ہے کہ ہم کسی مسائق خان کو بلاتے ہیں، کسی ذاکر عالم کو بلاتے ہیں کہ ہمارے سامنے مصیبت پڑے اور ہم روئیں۔ امام سجاد کو کسی مسائق خان کی ضرورت نہیں تھی۔ دن ہوتا تو روتے، شام ہوتی تو روتے، پورا دن روزی سے ہوتا رہا۔ جب افطار کا وقت آتا، خادم افطار کے وقت جب پانی لے کے آتا نا، پانی پہ نظر کرتی تو رو پڑتے اور کہتے کیف اشرب الماء وقتل بی عطشانا، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ جب خادم کھانا لے کے آتا نا، کھانے پہ نظر کرتی تو رو پڑتے، کہتے کیف آکل وقتل بی جائع، اور میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ بس ختم کر رہا، میرے پاس وقت کی گنجائش نہیں ہے، بس عبادت مکمل ہو جائے۔ عزادارو، آیا نا میں حال کوفہ سے، کہا مولا کب کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو جائیں؟ مولا جب آتا ہوں آپ کی آنکھوں میں گریا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ امام نے طرف بھی کہا کہ من حال یعقوب کا ایک یوسف تھا اور وہ جانتے تھے، علم نبوت سے جانتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، لیکن فراقی یوسف کو برداشت نہیں کر پائے، اتنا روتے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کثرت بکا کی وجہ سے یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ یہاں کہ اے من حال یعقوب کا تو ایک یوسف تھا، میں نے 18 فخر یوسف کو خاک کربلا میں خاک و خون میں غلطان دیکھا۔ رسول من حال نے کہا مولا یہ شہادت آپ کا ورثہ ہے، ابو عبیدہ آپ کی شہید، حمزہ آپ کی شہید، علی آپ کی شہید۔ تڑپ کے میرے مولا نے کہا کہ ہاں من حال بے شک یہ وراثت ہے ہماری، لیکن یاد رکھنا یہ ہماری ماؤں بہنوں کا ننگے سر ہے۔ کوفہ کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں جانا کہاں کی میراث ہے؟ اجرکم اللہ، اکثر میرے مولا شام کو یاد کیا کرتے، جب بھی پوچھا جاتا نا مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہے، یہی کہتے الشام الشام الشام۔ عزادارو، امام خود فرماتے ہیں جب شام کے بازار میں جب دشمنوں، جب شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھا نا، تو ایک ایسا بیان کیا ہے آج تک کسی نبی نے وہ بیان نہیں کیا، آج تک کسی نبی نے نہیں کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کسی امام نے یہ دعا نہیں مانگی کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ عزادارو، اتنا بڑا صابر امام جب نبی زادیوں کو، علی کی بیٹیوں کو، زہرا جائیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں دیکھا ہے نا، پھر میرے امام سجاد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور کہا یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعصم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یہ تھے سید الواعظین مولانا سید زیغم بادشاہی نجفی، فرما رہے تھے نہایت محبت کے ساتھ بلا تاخیر فاضل نوجوان عالی جناب مولانا نعمت اللہ باقریہ دریا خان رونے کے ممبر ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے بعد پہلی نشست ختم ہو جائے گی، وقفہ نماز وقفہ تعام ہوگا، اور انشاءاللہ مسجد علی میں باجماعت مسجد علی میں نماز باجماعت ادا ہوگی، وہاں ہی کھانے کا انتظام ہے سامنے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد کھانا کھائیں، کھانے کے فوراً بعد انشاءاللہ
مجلس ادا کی دوسری نشست شروع ہو جائے گی، جس میں مولانا محی الدین قاسم صاحب، مولانا پروفیسر عابد حسین اور دیگر علماء خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ مجلس کی رونق کو دوبارہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزت مولانا نعمت اللہ باقری، ان کی صحت اور سلامتی اور دیگر علماء حقہ کی صحت اور سلامتی کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔